آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم جیسے گناہ گاروں، سیاہ کاروں، خطا کاروں، بے عمل اور نکمے بندوں کو اس عظیم کار خیر کی توفیق مرحمت فرمائی کہ اس کی بارگاہ عز و جل میں سجدہ ریزی کے لیے حاضر ہیں۔ ہزاروں درود اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا باعث ہے۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنے کرم سے ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سے سورہ انفال شریف کی آیات طیبات کے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ماہ رمضان مبارک میں جس طرح پہلے ہم نے عرض کیا کہ بعض مخصوص شخصیات جن کے ایام وصال اس ماہ مبارکہ کی مخصوص تاریخوں میں ہیں، اور بعض مخصوص واقعات تاریخ اسلامی کے جو اس ماہ مبارکہ میں وقوع پذیر ہوئے، اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی درخشندہ اور روشن باب ہیں۔ اتفاقی طور پر پہلا جمعۃ المبارک خاص 3 رمضان شریف کو ہوا، جو سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال تھا۔ سو الحمدللہ ہم نے ان کی سیرت طیبہ کے کچھ گوشے آپ حضرات کے گوش گزار کروائے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ دوسرا جمعۃ المبارک خاص 10 رمضان مبارک کو ہی ہوا، اور خاص 10 رمضان مبارک یوم وصال ہے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو ان کے عرس مبارکہ کے حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں ان کی سیرت طیبہ کے بعض پہلو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے، اور یہ بھی محض اتفاق ہے کہ آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور 17واں روزہ ہے۔ یہ بھی تاریخ
بالکل خاص اپنے تعین کے ساتھ اسلام کے اس سب سے عظیم واقعے کی یاد دلاتی ہے جو روئے زمین پر کفر و اسلام کا پہلا باقاعدہ جنگی معرکہ تھا، جس میں روئے زمین پر پہلی بار اہل ایمان تلواروں کے ساتھ حکم الہی کی تعمیل کے لیے غلبہ اسلام اور اسلام کی شان کو اپنی جان کی قربانی اور اپنے خون کی ارزانی کے ساتھ عزت و توانائی بخشنے کے لیے میدان کارزار میں حاضر ہوئے۔ یہ 17 رمضان مبارک خاص دن تھا جب غزوہ بدر کا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے ہوئے تقریباً اگر ہم حساب لگائیں تو 19 مہینے گزر چکے تھے۔ اس درمیان میں اہل مکہ نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، مسلمانوں کی شوکت کو توڑنے کے لیے، اسلام کے سورج کو عروج سے روکنے کے لیے مختلف نوعیت کے ہتھ کنڈے، سازشیں اور منصوبے بنائے جاتے رہے، لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہجرت عطا فرمایا تھا، سو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی خاطر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف فرما ہو گئے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ مدینہ طیبہ تشریف فرما ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مواخات کا ایک عمل قائم کیا، اور وہ یہ تھا کہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجر صحابہ کرام میں سے ہر ایک کو مدینہ طیبہ میں پہلے سے موجود انصار صحابی کا بھائی بنایا، ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار صحابی کا بھائی بنا دیا۔ اسے اسلامی تاریخ میں مواخات کا عمل کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے آنے والے مہاجرین کے لیے کچھ اطمینان اور سکون کے اسباب مہیا ہوئے، کیونکہ انصار کھیتی باڑی اور زراعت کے پیشے سے وابستہ ہونے کے سبب متومل اور قدر خوشحال تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے جملہ امور میں مالی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے آنے والے مہاجر صحابہ کرام کی امداد و نصرت فرمائی، لیکن کیونکہ اہل مکہ زراعت سے بالکل نابلد تھے، مکہ مکرمہ میں آج بھی کوئی زراعت نہیں ہوتی، ریگستان اور بنجر زمین ہے، یہ اپنے آبائی اعتبار سے تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے، تو ان میں سے اکثر نے انصار کی امداد و نصرت کے ساتھ تجارت کی ابتدا کی اور آغاز کاروبار کیا، اور اس میں کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ ہمت و حوصلے کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے رہے۔
لیکن اس کے باوجود نہ تو مسلمانوں پر بہت زیادہ مالی وسعت کے دروازے کھلے تھے سر دست، اور نہ ہی عددی اعتبار سے مسلمان اس شوکت اور اس قوت کے حامل ہو سکے تھے کہ دنیائے عرب میں موجود بالخصوص کفار قریش کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عفو و درگزر کی اور مہربانی اور معافی کی اور حلم و بردباری کی، جو تاکیدات اور تعلیمات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اب تک جماعت صحابہ کو عطا فرمائی تھی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندشوں سے انہیں آزاد فرما دیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن جہاد عطا فرما دیا کہ اب اگر کوئی اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کی شوکت کو گھٹانے کے لیے میدان میں نکلتا ہے، تمہارے مقابلے پر آتا ہے، تو اب تمہیں عفو و درگزر سے، حلم و بردباری سے اور معافی اور مہربانی سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت تمہارے شامل حال ہے، حکم خداوندی اور اذن الہی یہ ہے کہ اب تم اسلام کا دفاع تلوار کے ساتھ کرو گے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اذن جہاد عطا فرما دیا۔ قسم پرسی کا عالم تھا، مسلمانوں پر ابھی معاشی سہولت اور آسانی اور فراوانی کی صورت پیدا نہیں ہوئی تھی، بہت زیادہ غربت کی کیفیت تھی۔ یعنی اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول جو کہ سلام پھیرتے ہی اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے، بعض صحابہ نے ان کے اس عمل کو محسوس کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ سلام پھیرتے ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یعنی دعا میں تسبیحات میں شریک نہیں رہتے، مجلس میں بیٹھتے نہیں کہ سرکار علیہ السلام بعد میں کوئی واعظ و نصیحت، کوئی گفتگو فرمائے۔ اللہ کی عطا سے ہمارا ایمان ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام تو سب کچھ جانتے تھے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے معاملے پر صحابہ کرام کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے انہیں پیغام بھجوا دیا کہ اب جب وہ اگلی نماز میں آئے تو ان سے کہیے مجھ سے ملاقات کر کے جائیں۔ لہذا جب وہ اگلی نماز میں آئے، حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ سلام پھیر کر فوراً تشریف لے جاتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر پر لباس کی قلت ہے، لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس کل 3 چادریں ہیں بدن ڈھانپنے کے لیے۔ ایک آدمی کو اپنے وجود کی ستر پوشی کے لیے 2 چادروں کی حاجت ہوتی ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں احرام میں 2 چادریں پہنی جاتی نا، ایک نیچے بطور تہبند باندھی جاتی ہے، ایک اوپر اوڑھی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ میں جب مسجد آتا ہوں تو 2 چادریں اپنے ساتھ لاتا ہوں، اور میری بیوی ایک چادر میں اپنے آپ کو پوشیدہ کر کے میرا انتظار کرتی ہے، جب میں نماز پڑھ کے واپس جاتا ہوں اور اسے اوپر والی چادر اتار کر دے دیتا ہوں تو پھر وہ نماز ادا کرتی ہے۔ یعنی اس قدر قسم پرسی کا عالم تھا صحابہ کرام پر، اتنے مشکل حالات تھے۔ ادھر ماہ شعبان المعظم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزوں کی فرضیت کا حکم نازل فرما دیا، یعنی خاص 2 ہجری میں
غزوہ بدر شریف کا واقعہ رونما ہوا ہے، اور چند دن پہلے ہی یعنی رمضان المبارک کی ابتدا سے پہلے شعبان المعظم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے اہل ایمان پر فرض فرما دیے۔ اب سوچئے کہ مالی تنگی، معاشی صورتحال کیا تھی، اور اس میں پھر روزوں کی فرضیت، اور اب صورتحال یہ ہوئی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے کامیاب تجارت کر کے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ رہا ہے، جس میں 30 سے 40 افراد اور بہت بڑی تعداد میں مال موجود ہے، اور اس قافلے کی سربراہی ابی سفیان، بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے، وہ کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس کی اطلاع ملی، اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب صحابہ کرام علیہ رضوان کی جانب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم عطا فرما دیا تھا کہ اب اسلام کی شوکت کے لیے اپنی طاقت اور اپنی اس قوت کا مظاہرہ تمہیں کرنا ہوگا جس کے ذریعے اسلام کی عظمت کے مینار کو بلند کیا جا سکے، لہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو مشاورت کے لیے جمع فرمایا، اور پھر صحابہ کرام رضوان سے مشاورت فرمائی کہ اگر ہم اس قافلے کا تعاقب کریں، کیونکہ ان کو گزرنا ہے بدر کے قریب سے، اور اگر ہم یہاں سے پیش قدمی کرتے ہیں تو ہم ان کے معارض ہو سکتے ہیں، لہذا حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کی ہے، اور میں پہلے کبھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ بیعت جو لفظ ہے یہ بیع سے بنا ہے، جس کے معنی ہے فروخت کر دینا، سودا کر دینا، تو بیعت کے معنی ہیں اپنے آپ کو فروخت کر دینا۔ یا رسول اللہ، ہم نے تو اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب آپ کے ہاتھوں فروخت کر دی، سب کچھ ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا، جو حکم آپ فرمائیں۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے انتہائی جذباتی کلمات ادا کیے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم آگ میں کود جائیں گے، اگر آپ حکم دیں گے ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لہذا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مشاورت کے ساتھ ایک دستہ ترتیب دے کر اس قافلے کی خبرگیری کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ قافلہ جو اپنے طے شدہ راستے پر گامزن تھا، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا متعین کردہ ایک گروپ اس کی تفتیش کرنے کے لیے آیا تو کسی طرح ان کو اطلاع ہو گئی کہ مسلمان ہمارے راستے میں تعارض کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا ابو سفیان نے ایک تیز رفتار ایلچی روانہ کیا مکہ مکرمہ کی طرف، اور پیغام بھجوایا کہ بھئی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا قافلہ صحیح سلامت مکے پہنچ جائے اور تمہارے مال محفوظ رہیں اور ہماری جان مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جائے، تو فوری طور پر ہماری امداد و نصرت کو پہنچو۔ یہ اطلاع مکہ مکرمہ پہنچی،
تو سرداران قریش سارے کے سارے سرگرم ہو گئے اور وہ پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے فوری طور پر ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا اور اس لشکر کی ترتیب میں جو اہتمام رکھا گیا وہ بعض مخصوص لوگوں اور بچوں اور عورتوں کے سوا تمام کے تمام جنگجو جمع کر لیے گئے۔ 1000 کے قریب کم و بیش یہ جنگجو افراد تھے، سامان حرب سے لیس، ان میں اکثر جنگی تجربہ رکھنے والے لوگ تھے، سواریوں کی کثرت تھی، سامان حرب کثیر تعداد میں موجود تھا۔ یہ بڑا قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ادھر ابی سفیان نے حکمت عملی اختیار کی اور اپنا راستہ تبدیل کرتے ہوئے ساحل کی طرف سے خود کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر مدینہ طیبہ سے بدر شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ لہذا جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر شریف تک پہنچے تو وہ قافلہ جو مکہ مکرمہ سے اس تجارتی قافلے کی امداد و نصرت کے لیے روانہ ہوا تھا، راستے میں اپنے قافلے سے مل گیا اور انہوں نے بتایا بھی ہم تو وہاں سے بچ کر نکل آئے ہیں، لہذا واپس چلو، کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن ابو جہل سمیت بڑے بڑے سردار قریش بہت زیادہ گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا تھے، کیونکہ بہت بڑی تعداد اس وقت ایک ساتھ جمع ہو چکی تھی، ایک بڑی جنگ کی کیفیت ان کو نظر آ رہی تھی اور انہیں معلوم تھا کہ مسلمان تعداد میں کتنے ہیں اور ان کے احوال کیا ہیں، لہذا تکبر ان کے سر پہ سوار تھا اور انتہائی گھمنڈ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب جب ہم آ گئے تو اب تو ہم بدر جائیں گے اور اب مسلمانوں کا معاملہ ہم نمٹا کے ہی لوٹیں گے۔ اگر مسلمانوں نے راہ فرار بھی اختیار کیا تو ہم بدر میں جا کر بیٹھیں گے، وہاں پر شراب نوشی کریں گے، ناچ گانا کریں گے، جشن منائیں گے اور عرب پر اپنی دھاک اور اپنا روب اور دبدبہ بٹھائیں گے تاکہ آئندہ پھر کبھی وہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عازم بدر شریف ہیں اور یہ بھی بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ پہلے پہنچے اور کیونکہ یہ جنگی حکمت عملی سے آگاہ تھے، انہوں نے اپنے عقل و فہم کے مطابق اونچی جگہوں پر بہت اچھی اپنے لیے جگہ منتخب کی کہ وہاں پر ہم پڑاؤ کریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کو لے کر بدر شریف تشریف فرما ہوئے اور ایک نشیبی علاقے میں کچھ فاصلے پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ یہاں 313 افراد تھے، یعنی کل نفوس جو تھے وہ 313 تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جنگی سامان کی جو کیفیات تھیں وہ بھی اس طرح تھیں کہ کل 180 اونٹ تھے ان کے پاس، یعنی سواری کل 180 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے اور 313 افراد میں سے صرف 6 افراد وہ تھے جن کے پاس زرہ یعنی جنگی لباس جو باقاعدہ ہوتا ہے وہ تھا، کل 6 افراد کے پاس۔ تو بہت زیادہ قسم پرسی کی یہ نوعیت تھی، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ اذن جہاد مل چکا تھا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام وہاں تشریف فرما ہوئے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ لگایا گیا، تمبو جس کو ہم کہتے ہیں، سائبان، عربی میں اس کو کہتے ہیں عریش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو مقام بدر کی زیارت عطا فرمائے۔ آج اس مقام پر ایک بہت بڑی عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام بھی مسجد عریش ہے۔
یہ مسجد اسی جگہ پر بنی ہوئی ہے جہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے سائبان لگایا تھا۔ سرکار علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئے اور سرکار علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، کیونکہ جماعت صحابہ کی جانب سے یہ بات مشاہدہ کی جا چکی تھی کہ فوج ہم سے 3 گنا سے بھی زیادہ ہے مخالفین کی، ان کے پاس سامان حرب بھی کثیر ہے، لہٰذا صحابہ کرام رضوان پر ایک نفسیاتی طور پر ایک دباؤ موجود تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، سرکار نے گریہ ازاری فرمائی، اشک باری فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس عریش میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سرکار علیہ السلام کے محافظ بن کر تشریف فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام حالت سجدہ میں تھے اور سرکار علیہ السلام کی چادر مبارک بار بار ڈھلک کر زمین پر گر جاتی تھی۔ سرکار علیہ السلام اشکباری فرماتے تھے، گریہ ازاری فرماتے تھے، میں بار بار چادر اٹھا کر سرکار علیہ السلام کی پیٹھ شریف پر ڈالتا تھا اور پھر سرکار علیہ السلام کی اشکباری کے سبب سے وہ چادر پھسل کر زمین پر گر جایا کرتی تھی۔ بہت دیر تک حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے اور دعا فرماتے رہے۔ من جملہ ان دعاؤں کے کہ جو بخاری اور مسلم کی کتاب المغازی میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، ایک دعا سرکار نے یہ بھی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے جسے میں نے 13 سال کی محنت میں تیار کیا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، جیسا میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جو اعلان نبوت کے بعد کا وقت بسر فرمایا تھا، یہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے مشکل ترین 13 سال تھے، جن میں 3 سال وہ بھی تھے کہ جس میں حضور علیہ السلام کو اور سرکار علیہ السلام کے خاندان کو شیب ابی طالب یعنی ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا تھا۔ سارے قریش نے بائیکاٹ کر دیا تھا، کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی ان کو سودا نہیں بیچے گا، کوئی ان سے سلام کلام نہیں کرے گا، بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ تو مشکل ترین ایام تھے اور انہی مشکل ترین ایام کی ساتھی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے سرکار علیہ السلام ان کو اس قدر تحسین فرمایا کرتے تھے۔ غرض حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ مختصر جماعت جو آج زمین پر تیری وحدانیت، تیری توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے میدان میں تیرے حکم سے آئی ہے، اے رب الجلال اگر آج ان کو کامیابی نہیں ملی، اگر آج ان کو فتح و نصرت نصیب نہیں ہوئی، اگر آج یہ خدا نخواستہ ہار گئے، اگر آج یہ پسپا ہو گئے، حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا مولا پھر زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بہت سخت الفاظ ہیں کہ سرکار اللہ تعالیٰ سے فرما رہے مولا پھر قیامت تک زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے ان 313 افراد میں سے ہر ایک کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے اہم افراد تھے کہ حضور علیہ السلام ان کو اپنی کمائی بتا رہے ہیں کہ یہ میری جو اعلان نبوت کے بعد سے آج کے دن تک کی پیغمبرانہ جد و جہد ہے، یہ اس کا ثمر ہے 313 افراد، اور یہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تیرے دین کی سرفرازی کے لیے، تیرے نام کی سربلندی کے لیے اور تیری بارگاہ میں تیری عبادت کے لیے، تیرے بندوں کو پیش کرنے کے لیے، قیامت تک تیرا کلمہ توحید بلند رکھنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آ گئے۔ اگر آج یہ ختم ہو گئے، اگر آج ان کو کامیابی نہیں ملی تو پھر قیامت تک زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ گریہ ازاری فرما رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی فرمائی اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فتح و نصرت اور کامیابی اور کامرانی کی بشارت عطا فرما دی۔
اب 313 افراد، قسم پرسی کا عالم ہے، 1000 سے زیادہ مضبوط، منظم اور انتہائی فوجی سامان سے لیس فوج پر کامیابی حاصل کیسے کرے گی؟ خالی وعدے سے کام کیسے چلے گا؟ تو رب کائنات نے اس کا سبب بھی بیان فرما دیا۔ فرمایا حبیب علیہ السلام، ہم آپ کے ان پیاروں کی امداد و نصرت کے لیے فرشتوں کی جماعت نازل کریں گے، ہم ان کو مشقت کرنے ہی نہیں دیں گے، ہم فرشتوں کی امداد نازل کریں گے۔ سورہ انفال شریف کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، رب کائنات میں یہی ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ رب کائنات ارشاد فرماتا، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ ظاہر ہے 313 افراد میں بتا دیا 6 زیریں تھی کل، یعنی اپنے آپ کو بچانے کا بھی سامان پورا نہیں تھا، جائے کہ دشمن سے لڑنے کا معاملہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو۔ جب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان لگا کر بھیجے گا۔ یعنی جس طرح مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے، جس طرح جماعت صحابہ میں بدری صحابہ کرام کے رتبے باقی سب سے بلند تھے، جماعت صحابہ میں وہ صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا، ان کی شان، ان کی عزت، ان کے رتبے بلند تھے۔ یعنی کسی محفل میں اگر 100 صحابہ کرام ہوتے اور اس میں سے 2 بدری صحابہ ہوتے تو ان کو اونچی نشست پر بٹھایا جاتا تھا۔ اگر کبھی کوئی چیز تقسیم کرنے کا معاملہ ہوتا تھا تو جو بدری صحابہ ہوتے تھے ان کو وہ چیز زیادہ دی جاتی تھی، اعزاز کے ساتھ دی جاتی، وغیرہ وغیرہ، ان کا اعزاز آتا ہے۔ مفسر نے فرمایا جس طرح انسانوں میں جماعت صحابہ میں بدری صحابہ کی شان افضل تھی، اسی طرح فرشتوں میں بھی جن فرشتوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا، جماعت ملائکہ میں ان کی شان افضل تھی، اللہ نے ان کے رتبے بھی بلند فرمائے تھے۔ ان کی سرپرستی، ان کی سرداری حضرت جبرائیل امی فرما رہے تھے۔ حدیث پاک میں آتا اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار سے وعدہ فرما لیا۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے، عریش سے باہر نکلے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں سرکار کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، لکڑی تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں تشریف لائے اور سرکار نے یوں ہی زمین پر لکیریں کھینچنا شروع کی۔ ایک لکیر کھینچی، سرکار نے فرمایا فلاں کافر یہاں گر کے مرے گا۔ پھر ایک لکیر کھینچی ایک آدھ قدم آگے بڑھ کر، فرمایا فلاں کافر یہاں گر کر مرے گا، فلاں کافر یہاں گر کر مرے گا۔ حضور علیہ السلام قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے جو اس فوج میں موجود تھے ان کے نام لے لے کر ارشاد فرما رہے تھے فلاں کافر یہاں گر کر مرے گا، فلاں کافر یہاں گر کر مرے گا، فلاں کافر یہاں گر کر مرے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب جنگ اختتام پذیر ہوئی، اللہ کی قسم ہم نے کسی ایک کافر کو بھی اپنے نام کے ساتھ لگائے گئے نشان سے ہٹا ہوا نہیں پایا۔ اس کی لاش وہیں پڑی ہوئی تھی جہاں حضور نے فرمایا، جس جگہ حضور نے نشان لگایا تھا کہ فلاں کافر کی لاش یہاں ملے گی تو وہ وہیں پر ملا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی کتنی واضح اور روشن دلیل ہے۔ بخاری اور مسلم کتاب المغازی جس میں غزوہ بدر کے متعلق پورے ابواب ان ائمہ نے باندھے ہیں، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے اور بہت بار آپ نے علماء کرام سے سنا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی دوسرے دن جنگ ہونی تھی، یہ ایک دن پہلے کی بات ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر نشان لگا دیے۔ ظاہر ہے یہ اللہ کی وحی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہی ہمارا ایمان بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام جانتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو صرف فتح و نصرت کی کامیابی کی خوشخبری نہیں عطا فرمائی، ملائکہ کے ذریعے امداد کا وعدہ ہی نہیں فرمایا، بلکہ سرکار علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا کہ کون کون کافر مرے گا اور کہاں کہاں مرے گا۔ تو سرکار علیہ السلام نے جماعت صحابہ کو بھی اس پر آگاہی عطا فرما دی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے ملا، ظاہر ہے ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک اہتمام یہ فرمایا کہ صحابہ کرام پر مشکل وقت تھا، پریشانی کی نوعیت تھی۔ سورہ انفال شریف میں اس کا پورا منظر قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش فرما دی۔ اب صحابہ کرام نشیب میں تھے، وہاں ریت تھی جس پر چلنا بھی مشکل ہوتا ہے،
جب بارش ہوئی خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ اپنے طور پر اونچی جگہ پر بیٹھے تھے، یہ سمجھ کر کہ وہاں سے ہم نیچے مسلمانوں پر بہتر انداز میں نشانہ بنا سکیں گے، مار سکیں گے۔ لیکن جب بارش ہوئی تو بہاؤ پانی کا نیچے کی طرف ہوتا ہے، سب کو پتہ یہ بات، پانی یہاں آیا، ریت تو بیٹھ گئی، ان کے لیے تو چلنے کا سامان بہترین ہو گیا، اور ان کے لیے زمین مشکل گزار ہو گئی، ان کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا، ان کے لیے پریشانی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس بارش کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نہ صرف یہ کہ پانی کا ذخیرہ بھی عطا فرما دیا، نصیب میں تو یہی تھے، بلکہ غسل و وضو کے ساتھ ان کے لیے جسمانی طمانینت کا اہتمام بھی فرما دیا۔ قرآن کریم نے اس بات کو بھی بیان کیا سورہ انفال شریف میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جماعت صحابہ پر ایک عجیب اونگ قائم فرما دی۔ کچھ دیر کے لیے سارے صحابہ کرام پر نیند کی کیفیت طاری ہو گئی، حالانکہ جنگ کا میدان ہے، دشمن کا مقابلہ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ایک لمحے میں یہ وقتی طور پر جو ایک اونگ کی کیفیت ان پر قائم کی تھی، جب صحابہ کرام اس سے بیدار ہوئے تو فرماتے ہیں گویا ہم 24 گھنٹے کے بعد سو کر اٹھے ہوں گے، یعنی بالکل چاق و چوبند ہو گئے۔ وہ سفر کی جو تکان تھی وہ ساری کی ساری اللہ تبارک تعالیٰ نے، یعنی بے شمار امداد و نصرت آنا شروع ہو گئی جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اپنے حبیب علیہ السلام سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کا اظہار جماعت صحابہ پر کرنا شروع کر دیا، جس سے ان کے حوصلے بلند ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اور جب جنگ کا آغاز ہوا، حدیث پاک میں قرآن کریم نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینکی۔ اب ایک مٹھی مٹی کتنی ہوتی ہے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اور 1000 افراد جو منتشر ہوں ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے یہ بھی ہر کوئی جان سکتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، قرآن کریم فرقان حمید نے اس منظر کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب وہ مٹی جو آپ نے پھینکی، جب آپ نے پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ آپ کے پروردگار نے پھینکی۔ نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ نتیجہ یہ ہوا، یہ حضور علیہ السلام کے دست مبارکہ کا معجزہ اللہ نے ظاہر فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہونے والی امداد و نصرت کا ایک عنوان تھا کہ سرکار علیہ السلام نے وہ مٹی پھینکی تو اب گمسان کی جنگ ہے اور فوج پھیلی ہوئی ہے، سرکار علیہ السلام نے اپنے دست مبارکہ سے مٹی پھینکی ہے۔ جب سرکار علیہ السلام نے وہ مٹی پھینکی تو سرکار کے دست مبارک، لوگ تو حضور کے علم کی بات کرتے ہیں نا، لوگ تو حضور کے علم کی بات کرتے ہیں، دیوار کے پیچھے سے بے خبر ہونے کی، معاذ اللہ۔ سرکار کے دست مبارکہ کی برکت سے اس مٹی کے ذرے کو کافر اور مومن کی پہچان ہوئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہوا کے رخ سے قطع نظر، بھئی ہوا کا رخ تو سب کے لیے تھا نا، ہوا کے رخ سے قطع نظر مومن و کافر کی مشترکہ فوج کے بیچ میں کوئی ایک ذرہ بھی کسی مومن کی آنکھ میں نہیں گیا، اور ایک کافر بھی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ میں ذرہ نہ گیا ہو، سب کی آنکھوں میں وہ ذرے پہنچے، اور سب کو وقتی طور پر انہوں نے مجبور کر دیا، اور جنگ میں وہ اپنی کیفیت کو قائم رکھنے سے مجبور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کی فوج اتاری۔ آج بھی غزوہ بدر کے مقام پر ایک پہاڑ ہے، اس کو جبل ملائکہ کہا جاتا ہے، وہ نشاندہی ہے اس بات کی کہ اس پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کی فوج نازل فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ایسے افراد کو اپنے ساتھ جنگ میں شریک دیکھا کہ جو گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کے چہروں پر ان کے اماموں کے نقاب تھے، پیلے رنگ کے امامے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، زرد رنگ کے، پیلے ہلدی کے رنگ کے امامے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے زرد امامے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، ان کے چہروں پر نقاب تھے، ہم تو انہیں نہیں پہچانتے تھے یہ کون لوگ تھے، لیکن جب ہم کسی کافر کا تعاقب کرتے تھے اور ہماری تلوار اس کی گردن تک پہنچتی نہیں تھی کہ اس کا سر کٹ کے زمین پہ گر جاتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نشان زدہ ملائکہ کو بھیجا تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کون رہا؟ پھر وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زبان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ جماعت صحابہ سے فرمایا تھا۔ غرض یہ کہ فرشتوں نے جماعت صحابہ کے ساتھ اس جہاد میں حصہ لیا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے کئی معجزات کا اس میں ظہور فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، اختلاف نام کے ساتھ، بعض روایت میں ابو دجانہ نام آتا ہے، بعض میں عکاشہ نام آتا ہے۔ زنگ آلود تلوار تھی ان کے پاس، وہی لے کر آ گئے تھے وہ، تو وہ لڑائی کے دوران وہ تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دستہ میرے ہاتھ میں رہ گیا ہے، تلوار تو ٹوٹ گئی ہے، اب مجھے تلوار کی ضرورت ہے، لڑوں گا کیسے میں؟ حدیث پاک میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خشک ٹہنی، ایک لکڑی حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں پکڑوا دی، فرمایا یہ لو، اس سے لڑو۔ اب انہوں نے یوں دیکھا حیرت سے، سوکھی لکڑی ہے، بولے کچھ نہیں۔ سرکار نے ان کے ہاتھ میں وہ لکڑی دی، وہ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، سرکار کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، گویا یہ کہنا چاہتے تھے یا رسول اللہ یہ آپ نے مجھے تلوار عطا فرمائی ہے؟ فرماتے اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، سرکار نے اس چھڑی کی طرف دیکھا، اس لکڑی کی طرف دیکھا، جیسے ہی سرکار نے اپنی نگاہ نبوت اس پر ڈالی، وہ میرے ہاتھ میں زبردست قسم کی تلوار بن گئی۔ تھی تو وہ چھڑی، لیکن حضور کی نگاہ جب اس پر پڑی تو سرکار علیہ السلام کی توجہ کے فیض سے وہ زبردست تلوار بن گئی، اور پھر میں اس سے لڑتا رہا۔ ایک اور صحابی کے متعلق بھی ایسی روایت موجود ہے، ان کا بھی یہی معاملہ تھا۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لڑائی کے دوران ان کی آنکھ میں ایک تیر آ کر لگا اور ان کی آنکھ پھوٹ کر ان کے گال پر بہہ گئی۔ وہ اپنی آنکھ ہاتھ میں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آنکھ لٹکی ہوئی تھی گال پر ان کے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ میں تیر لگا ہے، آنکھ پھوٹ کے بہہ گئی ہے۔ آپ غور کریں صحابہ کا ایمان کیا تھا، کیا عقیدہ تھا ان کا۔ حضرت ابو قتادہ حضور کی بارگاہ میں اپنی پھوٹی ہوئی آنکھ لے کر کس امید کے ساتھ آئے ہیں؟ کیا حضور ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، ہسپتال کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ جنگ کا میدان ہے؟ جس کیفیت سے باقی سب لوگ دو چار ہیں، حضور علیہ السلام بھی دو چار ہیں، لیکن صحابہ کا عقیدہ پتہ چلتا ہے، ان کا نظریہ یہ پتہ چلتا ہے، تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ان کو پتہ نہیں تھا کیا نوعیت ہے، لیکن ان کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہے۔ مشکل ہمیں درپیش ہے نا، تو اللہ نے حضور کو مشکل کشا بنایا، جب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہماری مشکل کا حل ہو جائے گا۔ حاجت ہماری ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو ہمارا حاجت روا بنایا ہے، جب ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ اپنے محبوب کے ذریعے ہماری حاجت کو رفع فرما دے گا۔ تو ان کا ایمان جماعت صحابہ کا جو تھا، وہ میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا کہ حضور کے ہاتھ اگرچہ خالی ہوں، لیکن اگر عطا کے لیے اٹھ جائیں تو دونوں جہاں کی نعمتیں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حدیث پاک میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اپنی ہتھیلی پر نکالا اور ان کی آنکھ کے ڈھیلے کو اپنے لعاب دہن کے ساتھ ان کی آنکھ کے اس حلقے میں جس میں سے وہ ڈیلا پھوٹ کر بہہ گیا تھا واپس رکھ دیا۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے دست مبارکہ، سرکار کے لعاب دہن کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ میری آنکھ صرف درست نہیں ہو گئی، بلکہ میری اس آنکھ کی بینائی میری دوسری آنکھ کی بینائی سے زیادہ روشن، یہ رات کی تاریکی میں بھی دن کی روشنی کی طرح دیکھتی تھی۔ سرکار کے لعاب دہن کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو کئی معجزات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غزوہ مبارکہ میں ظاہر ہوا۔ الغرض اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، صحابہ کرام کے ایقان، ان کے جذبہ سرفروشی اور ان کے اسلام سے اخلاص کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدوں کو اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے ان تک پہنچایا ہی نہیں، بلکہ ان کی عملی تکمیل بھی ان پر ظاہر فرما دی۔ لہذا احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ
کفار کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ اور نوفل بن خویلد سمیت بڑے بڑے سردار ان کے جتنے بھی تھے سب ذلت کے ساتھ قتل کیے گئے۔ ابو جہل جو سب سے زیادہ ڈینگیں مار رہا تھا، سب سے زیادہ متکبر ہو رہا تھا، سب سے زیادہ گھمنڈی کردار ادا کر رہا تھا، سب سے زیادہ ذلت کے ساتھ وہی مارا گیا۔ کہتے ہیں 2 بچے تھے، چھوٹی عمروں کے بچے تھے، حضرت معاذ، حضرت معوذ۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ چچا جان ذرا بتائیے تو ابو جہل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارا یہاں کیا کام ہے، اور ابو جہل سے تمہیں کیا لینا؟ انہوں نے کہا کہ بس آپ ہمیں بتا دیجئے، پھر ہم نے طے کر لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گستاخ کو جہنم میں پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ اللہ، لہذا حدیث پاک میں کہ یہ دونوں بچے لپکے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دور سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ابو جہل ہے، تو بس یہ اس کی طاق میں لگے رہے تھے، تو بچے ہی انہوں نے اس طریقے سے اس کی طاق کی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس پر حملہ آور ہوئے، اور اس کی گردن اتار دی، ٹھکانے لگا دیا اس کو۔ ذلت کے ساتھ اللہ نے 2 ایسے بچوں کے ہاتھوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی ذلت والی میری موت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، 70 سے زیادہ ان کے بڑے بڑے سردار قتل کیے گئے، 90 سے زیادہ قید کیے گئے، اور اکثر فرار ہو گئے۔ بہت ذلت کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جنگی قیدی جن کو گرفتار کیا گیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیے گئے، کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو شیخین کی رائے میں اختلاف ہوا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہوئی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہوئی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ سرکار علیہ السلام صحابہ کرام سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جماعت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معتمد بنا دیا تھا، سرکار ان پر اعتبار فرماتے تھے، ان کی مشوروں کو قبول فرماتے تھے۔ اور ویسے بھی سرداری کا اصول بھی یہی ہے کہ اپنے ماتحتوں کی مشاورت اور ان کو اعتماد میں لے کر معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے کو انہوں نے قبول فرما دیا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں فیصلہ نہ فرما چکا ہوتا اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، تو حق یہ تھا آپ پر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مشورہ دیا تھا یعنی ان کا خون بہایا جاتا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیات قرآنیہ کا نزول فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو حضور نے قبول فرمایا، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت تھی کہ حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ لہذا کیونکہ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے داماد یہ حضرت ختیجہ کے بھانجے تھے، ابو العاص ان کا نام تھا، اور حضور کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تھا تو حضور کی ساری بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سمیت یہ تو سب ایمان لے آئی تھیں، لیکن یہ حضرت ابو العاص یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو یہ بھی کفار کے ساتھ آئے تھے۔ کیونکہ میں نے عرض کر دیا کہ کفار نے طے کیا تھا کہ کوئی رہے گا نہیں، سب جائیں گے سوائے عورتوں بچوں کے، تو اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ مجبور تھے، آنا ہی پڑا ان کو۔ بہرحال یہ بھی یہاں اس میں آئے تھے۔ جب طے ہوا کہ
ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جائے گا؟ تو حضرت ابو العاص کے فدیے کے لیے ان کی بیوی حضرت زینب نے حضور کی خدمت میں اپنا زیور بھیجا۔ جب وہ ہار حضور کی خدمت میں آیا نا تو حضور نے اس ہار کو پہچان لیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر بڑی رقت ہوئی۔ سرکار نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ بھئی اگر تم خوش دلی سے اجازت دو تو میں زینب کا یہ ہار واپس کرتا ہوں اور اس کو یعنی اس کی قیمت کے طور پر قبول کر کے یہ واپس کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے خوش دلی سے حضور کو اجازت فرمائی۔ حضور علیہ السلام کے اس اخلاق کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ بعد میں ایمان لے حضرت ابو العاص، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کی زمانے جاہلیت والی شادی کو برقرار رکھا کیونکہ ایمان لے آئے پھر وہ بعد میں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی فدیے کے لیے دیجئے، تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ بھئی میرے پاس تو کچھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں، میں کہاں سے دوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، چچا عباس آپ جب اپنے گھر سے آئے تھے تو آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کے فلاں گوشے میں فلاں کونے میں وہ جو اتنا سونا چھپایا تھا وہ کس دن کام آئے گا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی زبان سے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ یہ تو میری بیوی کو بھی نہیں پتہ ہے، میں نے گھر میں بھی کسی کو نہیں بتائی ہے، یہ تو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سرکار نے فرمایا میرے اس رب نے جس نے مجھے رسول بنا کر مبعوث فرمایا، میرے رب نے بتایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوں تو اور بہت ساری چیزیں تھیں جن کے سبب سے میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، یہ تو بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن آج کے اس واقعے نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرماتے ورنہ میں تو بچپن سے یہ جانتا تھا کہ آپ عام آدمی نہیں ہیں، لہذا جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس واقعے کا ذکر بعد میں بھی ہوتا تھا ان کے ایمان لانے کے حوالے سے، تو حضرت عباس رضی اللہ فرماتے تھے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات نہیں بتاؤں؟ تو فرمایا بھی بتائیں۔ تو فرماتے تھے کہ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ کہ لوگوں نے تو یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے میرے گھر میں جو مکہ مکرمہ میں چھپایا ہوا سونا تھا اس کی خبر دی اور میں اس پر ایمان لے آیا، لیکن میں تو دیکھتا تھا کہ جب بچپن میں حضور علیہ السلام اپنے جھولے میں لیٹے ہوتے تھے اور ان کے جھولے کو حرکت دی جا رہی ہوتی تھی، ہلایا جا رہا ہوتا تھا، تو میں دیکھتا تھا کہ آسمان پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اٹھاتے تھے تو جھولے میں ان کی انگلی کے ساتھ آسمان پر چاند بھی حرکت کرتا۔ فرماتے میں تو دیکھتا تھا تو حضور علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی تو حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا پھر چچا عباس میں آپ کو اس سے زیادہ حیرت کی بات نہیں بتاؤں؟ فرمایا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا تم تو یہ دیکھتے تھے کہ میں جھولے میں لیٹا ہوتا تھا اور میری انگلی کے اشارے کے ساتھ ساتھ آسمان پر چاند حرکت کرتا تھا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا تھا تو میں اپنے جھولے میں لیٹا ہوا اس کی تسبیح کو بھی سنا کرتا تھا۔ جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا تھا تو میں اپنے جھولے میں لیٹ کر اس کی تسبیح کو سنا کرتا تھا۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشارے پر کھلونا نور کا۔ حضور علیہ السلام کے بہت سارے معجزات اس غزوہ مبارکہ میں ظہور پذیر ہوئے، غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک عظیم کامیابی اس غزوہ مقدسہ میں عطا فرمائی، اسلام کی شوکت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قائم فرمایا۔ 313 قسم پرسی کے عالم میں مبتلا گروہ اور جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج پر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ کیوں عطا فرمائی؟ ظاہر ہے اس کی وجہ ان کا ایمان تھا، ان کا یقین تھا۔ وہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی،
کہتے ہیں آج بھی اگر اہل ایمان غزوہ بدر والا ایمان پیدا کر لیں، جو ان 313 مخلص صحابہ کرام کا ایمان تھا، ان کا جو یقین اللہ اس کے رسول کی ذات پر تھا، اسلام کی سچائی اور حقانیت پر ان کی جو مضبوطی تھی، مطلب آج بھی اگر وہ یقین پیدا ہو جائے، وہ فضا، اس یقین اور ایمان والی فضا پیدا ہو جائے، تو فرشتے تو آج بھی اتر سکتے ہیں ہماری مدد کو، فرشتے آج بھی ہماری مدد کو اتر سکتے ہیں کہ آج بھی اگر وہ ایمان پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وعدہ قرآن کریم میں بالکل واضح ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان بن کر رہو، غیرت ایمانی پیدا کرو اپنے اندر۔ خالی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تقریر شروع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب بات مدد اور نصرت کی آئے تو پھر امداد مانگو امریکہ سے، امداد مانگو اسرائیل سے، مشورے لو امریکہ سے اور مشورے لو اسرائیل سے نہیں، بلکہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کی بات ہو تو پھر یقین بھی اللہ اس کے رسول کی ذات پر ہو، پھر اسلام کی قوت پر بھی یقین ہو، اسلام کی صداقت پر بھی یقین ہو، اللہ کے وعدے پر بھی یقین ہو، حضور کی امداد و نصرت پر بھی یقین ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے صرف رب ذوالجلال کی جانب سے ہونے پر اور صرف صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ اگر یہ کیفیت ہو تو پھر آج بھی ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن آج جو ہمارا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی گستاخی پر مقابلہ کرنا، سامنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، احتجاج کرنے میں بھی پوں ہو رہی ہے، احتجاج کرنے میں بھی پوں ہو رہی ہے، اس لیے کہ دعوی ایمان تو بہت ہے لیکن ایمان کی سچی رمق دلوں میں موجود نہیں ہے۔ زبان سے اسلام کا نام لینا کچھ اور ہے، اور قلب و ذہن میں اسلامی غیرت و حمیت کا موجود ہونا یہ کچھ اور ہے۔ تو کامیابی تو ان کے لیے ہے جن کے دل و دماغ میں غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی موجود ہے، جو اللہ کے وعدوں پر، اس کے حبیب علیہ السلام کی زبان کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وعدے انعام آخرت کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے کہ بھی ہمارا سب کچھ تو حضور کی زبان کے وعدے پر ہے۔ ہم نے تو کلمہ پڑھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہمارا سب کچھ حضور کے لیے، ہمارا سب کچھ حضور کے نام پر ہی قربان ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آج اگر ہم غزوہ بدر کے واقعے کی طرف دیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں شہدائے بدر بلکہ شرکائے بدر سارے کے سارے میرے اور آپ کے محسن ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں، بعد کی ساری جنگیں بشمول واقع کربلا بالکل ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ تو ہوتا ہی نہیں اگر غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان 313 کو کامیابی عطا نہیں فرماتا۔ بھائی وہیں پہ کام تمام ہو جانا تھا نا سارا قصہ، لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ مولا اگر یہ 313 جو میں نے آج تیری بارگاہ میں پیش کر دیے ہیں، اگر یہ آج پسپا ہو گئے تو پھر روئے زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ آج روئے زمین پر جہاں کہیں بھی اللہ کا، اس کے حبیب کا نام لیا جا رہا ہے، یہ صدقہ ہے شہدائے بدر کے خون کا، یہ صدقہ ہے شرکائے بدر کی قربانیوں کا۔ اگر وہ بھی ڈر گئے ہوتے کہ ہمارے معاشی حالات کا کیا بنے گا، امدادیں روک دی جائیں گی، ہم کیسے سروائیو کریں گے، ہم کیسے بین الاقوامی فورم پر چل سکیں گے، اگر انہوں نے بھی یہ سب کچھ سوچا ہوتا تو شاید آج دنیا میں کوئی اسلام کا نام لیوا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا، اور اس عزم کے ساتھ میدان میں آ گئے کہ جان جاتی ہے تو جائے، کیونکہ اس نے جانا ہی ہے، اللہ اور اس کا دین باقی رہنا چاہیے۔ ان کا ایمان تھا، ان کا یقین تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا،
پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اس یقین کے ساتھ وہ میدان میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امداد و نصرت فرمائی، ان کی مدد فرمائی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کریں۔ آپ سوچئے کہ شعبان میں روزے فرض ہوئے ہیں، ساری بات کا لب لباب جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے سینیریو میں صحابہ کرام نے پہلی دفعہ روزے بھی رکھے ہیں۔ سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے، پہلا سال تھا 2 ہجری میں ہی روزے فرض ہوئے، 2 ہجری میں ہی غزوہ بدر لڑی گئی ہے، 17 رمضان مبارک کو آج کے دن۔ اس سارے سینیریو میں صحابہ کرام نے اپنی نمازیں نہیں چھوڑی ہیں، انہوں نے اپنے روزے ترک نہیں کیے، بلکہ اپنی نمازوں، اپنے روزوں اور دین کے تمام احکامات کو اس قسم پرسی اور جنگی حالت میں بھی قائم رکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ دین عمل کے لیے اور باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ لہذا آج میری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں ایک طرف شہدائے بدر کی بارگاہ میں سلام عقیدت ایصال ثواب پیش کریں، وہیں ان کی اس سیرت کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں۔ تھوڑی سی گرمی ہو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو معمولی سی بیماری ہو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، معمولی سا کوئی بہانہ اور ہیلا آ جائے تو لوگ کہتے ہیں بھئی کون جائے گا یار، یہ تو وہ کر رہے ہیں بات یار کر رہے ہیں، وہ احتجاج ہو رہا ہے ہونے دو یار، ہم غیر سیاسی ہیں، ہمارا تعلق بھائی اسلام سیاست، اسلام دین، اسلام ہمارا ایمان، حضور کی ناموس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے محافظ بنیں، سرکار کی سیرت و سنت کو اپنے پیش نظر رکھیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی عملی زندگی کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کا عکس بنانے کی کوشش کریں۔ وہ مقدس جماعت جس کو رب نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اعزاز عطا فرمایا، وہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی غلامی کے ثمر کے ساتھ ہی اس اعزاز سے ہمکنار ہوئی تھی۔ آج بھی اگر میں اور آپ اس اعزاز کو قائم کر لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہمارے شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ کریم شہدائے بدر کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اللہ کریم ان کی قربانیوں کے صدقے طفیل، ان کے مقدس خون کی حرمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسلام کا قلعہ پاکستان کو بنائے، اس کی ایٹمی صلاحیتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ فرمائے، رب کائنات پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور عالم اسلام میں اور اس دنیا میں پاکستان اور اسلام کے وقار کو رب کریم بلند فرمائے۔ رب کریم اس ملک کو اسلام اور ایمان سے محبت کرنے والے حکمران عطا فرمائے۔ رب کریم اپنی آنکھوں سے اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔